حسب الذین حسب الذین یعملون السیئات یسبقون ساء ما یحکمون۔ اس کے بعد یہ اگلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر 1000 سال، 50 کم 1000 سال یعنی 950 سال وہاں پر رہے اور ان کو سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن اللہ کی بندگی کی طرف وہ دعوت دیتے رہے، لیکن اکثریت قوم جو تھی وہ نہیں مانی، تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج کر ان کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، پھر قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہے۔ ان اقوام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سارے لوگ تھے کہ جن کو ایک چھوٹی سی بات نہیں سمجھ آتی تھی کہ ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، ہمارا آخرت کا نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں یہ بڑے تیز ہوتے تھے۔ فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، یعنی یہ جو کام کرتے تھے شیطان اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا تھا کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، بڑا خوبصورت کام کر رہے ہو، بڑا زبردست۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور یہ بڑی بصیرت والے تھے، یعنی کوئی پاگل نہیں تھے، بڑی بصیرت والے تھے، دنیا کے معاملات کو بڑا دیکھتے تھے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ دنیا کی زندگی کا ظاہر تو یہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، ہمارا نقصان کیا ہے، نفع کیا ہے، ایک ایک چیز کا ان کو پتہ چلتا تھا کہ اس طرح کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے کاروبار میں، اس طرح کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ موٹی سی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی جو نبی ان کو بتاتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کو ہم نے پکڑا۔ کس طرح پکڑا ہم نے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر ہم نے تیز ہوا بھیجی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی پر ہم نے ایک صیحہ کہتے ہیں، صیحہ کا مطلب چیخ بھی ہوتا ہے اور صیحہ کا مطلب ایک زوردار آواز بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جس طرح آپ سمجھ لینا کہ دھماکے کی آواز ہوتی ہے، زوردار دھماکہ، تو فرشتے نے آ کر، جس طرح کہ روایات میں آتا ہے کہ فرشتہ آ کر چیخ مارتا تھا جس سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے اور اس طرح پوری بستی ہلاک ہو جاتی تھی، تو کسی پر ہم نے اس طرح عذاب بھیجا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کسی کو ہم نے زمین کے اندر خسف کر دیا، دسا دیا، اور کسی پر ہم نے فرمایا کہ اغرقنا، کسی کو ہم نے پانی کے اندر غرق کر دیا، اور کسی پر ہم نے آسمان سے پتھر برسائے۔